الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وقال تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. میرے معزز و محترم سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف مقامات سے دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. آج کی اس نشست میں انہی مبارک آیات کی روشنی میں چند ضروری گزارشات عرض کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پہلی آیت مبارکہ سورہ آل عمران چوتھے پارے کی ہے. ارشاد باری تعالی ہے: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے. مبارکا وہدی للعالمین، جو گھر سب انسانوں کے لیے برکت اور ہدایت کا باعث ہے. پورے عالم میں، پورے جہان میں اور پوری دنیا میں برکات اور ہدایت انہی جگہوں سے پھوٹتی ہے اور پھر پورے جہان میں اور عالم میں تقسیم ہوتی ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بہت سی واضح نشانیاں موجود ہیں. مقام ابراہیم، اور انہی واضح علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی. ومن دخلہ کان آمنا، جو شخص بھی اس حرم میں اور اس کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، کان آمنا، وہ ہر لحاظ سے مامون اور محفوظ ہو جاتا ہے. دوسری آیت مبارکہ سورہ توبہ 10ویں پارے کی ہے. ارشاد باری تعالی ہے: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھر مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں اور ان کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے گھروں کو بنانا
اس کی خدمت کرنا اور اس کے ساتھ پھر ہمیشہ کے لیے تعلق قائم کرنے والے لوگ وہی ہیں جن میں ایمان موجود ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا کہ ایمان کی علامت اور نشانی اللہ تعالیٰ نے مسجد کے ساتھ تعلق ہی کو رکھا۔ ایمان جھانچنا ہو، ایمان کو پرکھنا ہو اور ایمان کو آزمانا ہو تو اس چیز کو دیکھ لیا جائے کہ اس شخص کا تعلق مسجد کے ساتھ اور مسجد کے معاملات کے ساتھ کس طرح کا ہے، کس قدر ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ سب ایمان والوں کی علامتیں بیان کر رہے ہیں۔ مسجد تعمیر کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ایسے لوگوں کو ہی ہدایت کا آخری مقام حاصل ہوگا، ہدایت تک ان کی رسائی ہوگی۔ یہ دو قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات کی آیہ مبارکہ ہیں جن کا لفظی ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمارے ہاں جو مستقل سلسلہ چل رہا ہے اس میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح مبارک ہوا 25 سال کی عمر میں۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عمر مبارک تھی اس وقت 40 سال، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک تھی 25 سال۔ یہ پہلا نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہوا۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے جو اہم حالات اور واقعات سیرت نگاروں نے لکھے ہیں ان میں سے ایک اہم واقعہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا اعلان نبوت سے پہلے ایک اہم مرحلہ بیت اللہ کی تعمیر میں شمولیت اور شرکت کا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک جب 35 سال کی تھی، ابھی 40 سال کی عمر مبارک کو نہیں پہنچے کہ اعلان نبوت ہوتا، 35 سال کی عمر میں تھے تو قریش مکہ نے بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کا فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف جو ہے اللہ کا گھر، اس کی تعمیر کی ایک مستقل تاریخ ہے۔ انسانوں کی جو تاریخ ہے اس تاریخ میں اس بیت اللہ شریف کی تعمیر کی بھی ایک مستقل تاریخ ہے۔ مختلف ادوار میں بیت اللہ شریف کی تعمیرات ہوتی رہی۔ سب سے پہلی تعمیر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کروائی، پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی، پھر حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اس بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی، انہی بنیادوں پہ جو بنیادیں قائم تھی۔ پھر بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ایک اہم دور اور ایک اہم وقت وہ تھا جب حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے باپ بیٹے نے مل کر اس کی تعمیر کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا کہ وہ وقت یاد کریں جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل مل کر بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ البیت و اسماعیل، اتنا بڑا عمل اور اتنا بڑا کام کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما، ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو بنانا
اس کی تعمیر کرنا، پھر اسے آباد رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زمین پر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک گھر بناتا ہے یا بننے والے گھر میں کسی بھی لحاظ سے شمولیت اختیار کرتا ہے، شرکت اختیار کرتا ہے، اپنا حصہ اس میں ڈالتا ہے، کسی بھی لحاظ سے اس میں شمولیت اور شرکت اختیار کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالی جنت میں گھر بناتے ہیں۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ کے لیے مسجدوں کو بنانا، اس میں شمولیت اور شرکت اختیار کرنا، اس عمل کی عظمت کو محسوس کر کے، اس عمل کی اہمیت کو محسوس کر کے، اس مسجد بنانے کے عمل کے تقدس کو محسوس کر کے، ان کی جو برکات اور ثمرات ہوتے ہیں اسے محسوس کر کے اپنی شمولیت اور شرکت کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے جنت میں گھر بننے کا باعث اور سبب بنے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے، عبادت کے لحاظ سے بھی، اس کی خدمت اور نگہداشت کے لحاظ سے بھی، اس کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کے انتظام کے لحاظ سے بھی، اس کے جو دیگر معاملات ہیں، کسی بھی لحاظ سے جو مسجد کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے، تو تم اس شخص کے مومن ہونے کی گواہی دو، اس شخص کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو کہ یہ شخص ایمان والا ہے۔ اور اگلی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم اس شخص کے مومن ہونے کی گواہی اس لیے دو کہ خود اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے ایمان والے ہونے کی گواہی دیتے ہیں کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کی تعمیر، اسے آباد، اس کی خدمت، اس کی نگہداشت اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی 7 لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ان 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی اور ایک شخص وہ بھی ہے جو مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مستحکم رکھتا ہے، عبادت کے لحاظ سے بھی، اسے روحانی طور پر آباد کرنے کے لحاظ سے بھی، اس کی تعمیر اور انتظام کے لحاظ سے بھی، اس کی خدمات میں شمولیت اور شرکت کے لحاظ سے بھی، کسی بھی لحاظ سے جو شخص اپنے تعلق مسجد کے ساتھ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ان احادیث کا مصداق بنائیں، ہم میں سے ہر شخص کو ایسا بنائیں کہ یہ احادیث ہم پر منطبق ہوں، ان کا انطباق ہم پر ہو۔ تو بیت اللہ شریف کی بھی تعمیر کے مختلف دور ہوئے، مختلف زمانے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 35 سال کی تھی تو قریش نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر اثر نو کی جائے، تعمیر کی تجدید کی جائے۔ تعمیر تو چلی آ رہی ہے، اس کی تجدید کی جائے۔ اس کے چند اسباب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ عمارت کافی کمزور ہو چکی تھی، اور دوسرا سبب یہ تھا کہ کیونکہ بیت اللہ شریف نشیب میں ہے تو جب بھی کوئی بارشیں تیز ہوتی، سیلاب آتا تو پانی بہہ آتا اور بیت اللہ کی جو دیواریں اور بنیادیں ان کو نقصان پہنچاتا۔ غرض یہ کہ چند اسباب سیرت نگاروں نے لکھے ہیں، ان اسباب کی بنا پر اس چیز کا فیصلہ ہوا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی جائے، تعمیر نو کی جائے، اس کی تجدید کی جائے۔
سب کا اتفاق ہو گیا اور کام کا یہ طے پایا کہ ہر ایک قبیلے کے حصے میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ایک حصہ دے دیا گیا کہ اس حصے کا بنانا اس قبیلے کی ذمہ داری ہے، اس حصے کو بنانا اس قبیلے کی ذمہ داری ہے۔ تو پوری اس کی جو تعمیر تھی ان کو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس چیز کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ کوئی شخص اپنے حلال کی جو کمائی ہے اس حلال کی کمائی سے اس کی تعمیر کرے گا، حرام جو آمدن ہے اس حرام آمدن کو اس بیت اللہ کی تعمیر میں استعمال نہیں کرے گا، ناجائز جو آمدن ہے اس ناجائز آمدن کو اس میں استعمال نہیں کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں اس تعمیر میں بڑا سرگرم تھا، میں نے بڑی سرگرمی کے ساتھ، جوانی تھی تو بیت اللہ شریف کی اس تعمیر میں حصہ لے رہا تھا، اور فرمایا کہ میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجودہ جو جگہ ہے جیاد، اس جگہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر پتھر اٹھا کر لاتا تھا، اور پتھر اٹھا کر لاتا تھا اور بیت اللہ کی تعمیر میں شمولیت رکھتا تھا۔ اپنے اپنے حصے کی قبیلوں نے تعمیر کر دی، اور جب بیت اللہ شریف کی تعمیر اس حد تک پہنچی کہ جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا تو قریش میں زبردست اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ کہنے لگا کہ اس مقدس پتھر کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کا اعزاز ہم حاصل کریں گے۔ جن لوگوں کے حصے میں بیت اللہ شریف کی اس جانب کی تعمیر تھی انہوں نے کہا کہ ہم اس پتھر کو اس کے مقام پر نصب کریں گے اور اس اعزاز اور اس شرف کو ہم حاصل کریں گے۔ دیگر جو قبائل تھے انہوں نے کہا کہ اس اعزاز کو ہم حاصل کریں گے۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا ہے، اور جنت کی کوئی چیز زمین پر حجر اسود کے سوا موجود نہیں۔ زمین پر جنت کی اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ حجر اسود ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے نطق عطا فرمائیں گے، قوت گویائی عطا فرمائیں گے، بولنے کی طاقت حجر اسود کو عطا فرمائیں گے، اور یہ حجر اسود ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اسے استعلام کیا ہوگا۔ استعلام کا مطلب یہ ہے کہ جسے بوسہ دینے کی نوبت آئی ہوگی اس نے بوسہ دیا ہوگا، اور جسے بوسہ دینے کا موقع نہ ملا ہوگا ہاتھوں کو اٹھا کر استعلام جس نے کیا ہوگا، یہ حجر اسود اس شخص کے حق میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ اس انسان نے مجھے استعلام کیا۔ اس کی جنت سے آمد کا جو پس منظر ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب تعمیر کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ کوئی قیمتی پتھر ڈھونڈ کر لاؤ جو اس مقام پر ہم نصب کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں گئے، واپس تشریف لائے اپنے ہاتھ میں پتھر لے کر، تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب فرما چکے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان یہ پتھر کہاں سے آیا ہے، یہ پتھر کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پتھر جنت سے بھیجا اور فرمایا کہ اس مقام پر جا کر اس پتھر کو نصب کریں۔ تو یہ اس حجر اسود کی تاریخ ہے اور پس منظر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ آیا، آسمان جنت سے لایا گیا، تو اس کی رنگت جو تھی برف کی طرح سفید تھی، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ دودھ کی طرح سفید تھی،
لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے. انسانوں کے جو گناہ ہیں ان گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عجیب معاملہ تھا. ایک دفعہ گزرے، بوسہ دینے لگے تو بوسہ دیتے ہوئے رک گئے. کہنے لگے کہ تم ایک پتھر ہو، تم نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن تمہارے ساتھ یہ جو عزت اور اکرام کا ہم معاملہ کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے پیارے نبی کو ہم نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو ان کی اتباع میں، ان کی اقتداء میں، ان کی محبت میں اور ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس تعلق میں ہم اس عمل کو تمہارے ساتھ دہراتے ہیں. بہرحال یہ جب معاملہ وہاں پہ پہنچا تو قریش میں اختلاف ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اس اختلاف کا ازالہ کیا. اس سلسلے میں کیا ہوا انشاءاللہ العزیز آئندہ جو نشست ہوگی اس میں اس چیز کو بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم.